لاکھوں میں کام چلے گا تو لاکھوں ملے گا، کروڑوں میں چلے گا تو کروڑوں ملے گا، اربوں میں پورا ہوگا تو اربوں ملے گا۔ جتنا آپ کو چاہیے اللہ اپنے خزانوں سے دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کبھی بھی قرض کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ قرض سے پریشان ہیں اور مالی پریشانی سے دوچار ہیں تو پریشانی چھوڑ دیں۔ اس وظیفے کو جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ العزیز اس کو اپنا لیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کے قرض خواہ کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کربوں کیوں نہ ہو، فکر نہ کریں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کروڑوں، اربوں، کربوں کہاں سے آئیں گے؟ بھائی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ آپ کو اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں، اللہ تعالیٰ پر اتنا کمزور عقیدہ ہے آپ کا کہ جو حدیث میں اس کا علاج آیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میں جو وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان خزانوں سے حصول کی ایک چابی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی آتی ہی نہیں، تو آپ حاصل کرتے رہیں، کمی ہوگی نہیں۔ تو آپ کو کروڑوں کیا، اربوں کیا، کربوں کیا، جتنا بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ مل جائے گا۔ بس ایمان اور یقین شرط ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ وظیفے کا طریقہ تو جان لینا۔ دیکھو بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ وہ کیوں کام نہیں کرتے؟ وہ وظیفے کو دیکھو، اب یہ وظیفہ دیکھیں گے تو کس طرح دیکھیں گے؟ بہت سے لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس ویڈیو کو سکپ کریں گے اور آخر تک جائیں گے جو ویڈیو میں وظیفہ بتایا گیا ہو۔ تو یہ پہلی باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ فضول ہے، یہ تو پھر فضول ہوئی۔ تو ان میں جو ہدایات ہیں، وظیفے کے لیے شرائط ہیں، ان پر عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ یہ بھی مجھے بتا دو۔ پھر تو کام نہیں کرے گا وظیفہ، کیونکہ آپ شرائط پر عمل نہیں کرتے۔ تو شرائط کو خوب غور و خوض کے ساتھ، خوب غور و فکر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سن لیں اور ان پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں۔ پھر بھی کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ ذمہ دار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہی وظائف دیتے ہیں۔ ہم اپنے سینے سے، اپنے دل سے کوئی بھی وظیفہ نہیں دیتے، قرآن و سنت کے مطابق دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے اس پر عمل کریں اور خوشیاں منائیں۔ سارا قرض کا بوجھ، سارے مالی پریشانی کا خاتمہ انشاءاللہ۔ جتنے پیسے آپ کو چاہیے مل جائیں گے اللہ کے خزانوں سے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آج کل سب سے بڑی پریشانی کون سی ہے؟ سب سے بڑی پریشانی قرض کا بوجھ اور مالی پریشانی، مال و دولت کی کمی، ضروریات کا پورا نہ ہونا، مال و دولت بالکل آتا نہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن نہیں۔ تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اثر نہ کیا تو پھر بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، ایسا وظیفہ دیتا ہوں۔ لیکن عمل کرنا آپ کا کام، عمل میں آپ کی جگہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے خوب دھیان سے ان ہدایات پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں۔ نمبر 1، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے۔ بس 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ کیا کرے گا؟ اور یہ تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، 5 وقت کی نماز ضروری ہے، فرض ہے۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں۔
نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو۔ جو شک کرے گا کہ بھئی میرا وظیفہ کام کرے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں، تو یہ سب سے بڑا مانع ہے وظیفہ اور دعا کی قبولیت کے لیے۔ یہ برائی آپ اپنے سے دور کریں۔ اس قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اب ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہے اور وظیفہ اور دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور جو شک کر رہا ہے تو بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، کام ہی نہیں کرتے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو تو پہلے شک ہو رہا ہے۔ تو حدیث قدسی کے مطابق اس کے وظیفے کا کیا حشر ہوگا؟ وہ رد کیا جائے گا، اس کی دعا رد ہو جائے گی حدیث قدسی کے مطابق، کیونکہ اس کو اللہ پر شک ہو رہا ہے۔ اعتماد، ظن، یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا وظیفہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ خوب دھیان سے پڑھیں وظیفہ اور تلفظ ٹھیک ہو۔ تلفظ ٹھیک نہ ہو، آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو اس کا اثر ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، پھر ہو سکتا ہے اس پر پکڑ بھی ہو جائے، کیونکہ غلط الفاظ پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی تبدیل کر رہے ہیں، تو اس پر پکڑ بھی ہوگا، اس پر سزا بھی ہوگی۔ تو قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، قرآن کو تو سارا تجوید کے ساتھ سارے قرآن کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 3 باتوں کا دھیان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے قرضے بھی ختم، جتنے بھی قرض ہوں گے قرضے بھی ختم، اور مال و دولت آپ کو جتنا چاہیے اتنا ملے گا انشاءاللہ۔ لاکھوں میں کام چلے گا تو لاکھوں ملے گا، کروڑوں میں چلے گا تو کروڑوں ملے گا، اربوں میں پورا ہوگا تو اربوں ملے گا، جتنا آپ کو چاہیے اللہ اپنے خزانوں سے دے گا انشاءاللہ، اور اس میں کوئی کمی آتی نہیں۔ تو آپ نے نمبر 1، جب بھی وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے ہو، تلاوت کے لیے ہو، جب بھی وضو کرتے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ، بس منہ دھو لیں تو بھی یہی دعا، ہاتھ دھو لیں، بازو دھوئیں، پیر دھوئیں، سارے وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس طرح پھر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو معمول بنا لیں۔ دوسری بات، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ قرض کے لیے خصوصی دعا ہے حدیث میں۔ تو 3 بار ہر نماز کے بعد، اور جمعہ کی نماز کے بعد عورتیں اپنے گھروں میں جب ظہر کی نماز پڑھیں گی، اور مرد تو جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھیں گے کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، سنت یعنی پہلے جب امام کے ساتھ فرض پڑھیں 2 رکعت، تو اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اتحیات کی شکل میں اس دعا کو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک 70 بار پڑھا کریں جمعہ کی نماز کے بعد، اول و آخر 3 بار درود شریف۔ اور مغرب کی نماز کے بعد یہ معمول میں رکھیں کہ سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورت کو 11 بار ہر مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ تو ان 3 باتوں کا خیال کریں جو میں نے 3 وظائف
بہت آسان آپ کی زندگی بن جائے گی۔ یہ کون سی مشکل بات ہے اس میں؟ وضو تو ویسے ہی کرتے ہیں تو یہ حدیث میں ہی آیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اسی طرح اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور جس طرح میں نے آپ کو ہدایت دی اسی کے مطابق، اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش، اول و آخر 3 بار درود شریف۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 3 معمولات کو اپنی زندگی میں لاگو کر دیں، اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، تو آپ کو کبھی بھی قرض کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیاں خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔